وہ گناہ جن پر عذاب کی وعید ہے، ایک یہ ہے کہ کسی ایسی محفل میں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہو یا اللہ کے حکموں کا مذاق، ایسی مجلس میں بیٹھے رہنا بھی سخت گناہ ہے، اس پر بھی سخت وعید ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ کہ گناہ کی نحوست سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کل ٹالتے ٹالتے موت آ جاتی ہے اور بدقسمتی سے توبہ نہیں ہو پاتی۔ نیکی اور اطاعت کی زندگی کی برکت سے یہ ہے کہ اگر کبھی بشری تقاضے کی وجہ سے غلطی ہو بھی جائے تو جلد ہی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ نیکی اور اطاعت کی برکت سے اگر کہیں بشری تقاضے کی وجہ سے غلطی کر بھی بیٹھے تو بہت جلد ہی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں اس کا ڈر کوئی نہیں کہ تم پر فقر آ جائے گا، مجھے تو ڈر یہ ہے کہ تمہارے پر دنیا وسیع ہو جائے گی جیسے کہ پہلے لوگوں پر دنیا وسیع کر دی گئی تھی، اور پھر تم اس میں ہر درجے محبت میں اس کے حاصل کرنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جیسے وہ لوگ مبتلا ہوئے تھے، اور اس دنیا کی محبت نے انہیں ہلاک کیا تھا، تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ اللہ کا حبیب بطور شفقت کے اس خوبصورت لیکن انتہائی پرفتن چیز سے آگاہ فرمایا کہ دنیا کی کثرت بس اوقات آدمی کو اور مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ جب اس کی محبت بھی ساتھ آتی ہے تو حسد کینہ بغض آپس میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ماضی کے قوم بھی اسی مصیبت میں ہلاک ہوئی۔ تم خبردار رہنا، تم کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مال کا ہونا برا نہیں بھائی، لیکن مال کی وجہ سے دلوں میں نفرت، حسد، کینہ، بغض، اللہ سے دوری، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ مال نعمت نہیں، یہ تو زحمت ہے۔ اللہ رب العزت بھائی مال کی نعمت کی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا استعمال کا صحیح طریقہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔